ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کفر حقیقی کہتے ہیں، جزمی اصلی، اور دوسرے کو ہم کفر تحقیقی کہتے ہیں۔ جیسے یہود اور نصارہ ہے، قرآن میں ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کتابی کافر ہے، قطعی کافر ہے۔ ہندو ہے، سکھ ہے، ڈوگرے ہیں، گوجڑے ہیں، دنیا کی بہت ساری اقوام ہیں جن کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ قسم اول ہے کفار محض، یہ کفر حقیقی کے مرتکب ہے۔ اور وہ جو کتابوں میں ہے کہ جس نے کافر کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ من شک فی کفر الکافر وعذابی فقد کفر، اس سے مراد یہ لوگ ہیں، یعنی کفر حقیقی کے مرتکب۔ ایک کفر تحقیقی، کفر تحقیقی مثلا بہت سارے لوگ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، شان ورشا سے کہتے ہیں کہ روافض کے کفر میں اختلاف نہیں ہے، لیکن شیعان جو ہے اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، مگر ہمارے زمانے میں شیعہ نہیں ہے، یہ روافض۔ فتاوی امدادیہ، امداد الفتاوی کی ملمت مولانا اشرف علی صاحب کا، جلد 4 صفحہ 184-85 میں صریح الفاظ ہے، زمانہ حال کے شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفار ہیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ رافضی اور شیعی کا بھی فرق ہوا ہے پہلے زمانوں میں، تو شاید بعض لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں، حالانکہ وہ اذان دوسری کے قائل ہے، نماز 3 وقت کے قائل ہے، قرآن کریم کے بارے میں اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عثمان نے شرابیوں کو جمع کیا تھا اور وہ شراب پیتے تھے اور آیت آگے پیچھے کرتے تھے۔ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حق الیقین، حق الیقین پوری بن پڑی ہے، اور تفسیر میزان طباطبائی کی اس کا جو مقدمہ ہے، اور بحرانی کا مقدمہ، اور پھر بچی کچی کسر خمینی نے پوری کر لی کشف اسرار۔ کشف الاسرار نہیں پڑھو، ایک عربی لفظ وہ فارسی میں ہے، کشف اسرار۔ اس میں خمینی صاحب نے لکھا ہے اگر کسی با تاریخ رجوع کردہ او فہمی کہ در قرآن کہ از قرآن چیزی افتادہ، جس نے بھی تاریخ غور سے دیکھی وہ یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے قرآن میں کمی بیشی کی۔ کبھی کہتے ہیں پیغمبر در تبلیغ مسئلہ ولایت از مردمی خوفی داشتا و خوف پیغمبر بجا بود، پیغمبر علی کی خلافت کے اعلان کرنے میں ابو بکر عمر سے ڈرتے تھے بہت زیادہ۔ کبھی کہتے ہیں ابو بکر ای حدیثے از استیصال آل رسول می ساختن، ابو بکر نے لا نرس ولا نورس کی حدیث آل رسول کو کچلنے کے لیے گڑ لی تھی۔ کبھی کہتے ای کلام یاوا کہ از عمر صادر شدہ دلیل کفر و زندقت عمر است، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کافر و زندیق تھے، معاذ اللہ۔ بہرحال غلات غیر مقلد، غالی غیر مقلد، جو فقیہ اور فقہ کے منکر ہیں، نخشى علیہم الکفر، ہمیں ڈر ہے کہ یہ کفار ہے، غلات اور مبتدع بدعتی رضائی۔ من یعتقد احدى الثلاث انکر عن بشریت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او قال بأحد الانبیاء او اولیاء بأنه یعلم الغیب۔ تین عقیدے ان کے زیادہ خراب ہے، پیغمبر کی بشریت کا انکار، پیغمبر اور ولیوں کے لیے غیب دانی کا اعتقاد،
اور ان کے ہر جگہ موجود ہونے کا اعتبار۔ ہمارے جن علماء نے تکفیر نہیں کی ہے، احتیاط فرمائی ہے، ممکن ہے رضائی کتابیں پھیلی نہ ہوں۔ ہمارے زمانے میں تو سب کچھ کھل کر سامنے آیا ہے، تو مجھے تو روز اول سے شرح صدر ہے ان کے کفر کے، کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں لگتا۔ البتہ میں خود سبق پڑھا رہا ہوں کہ یہ کفر جزمی جہدی نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیقی ہے۔ جن علماء کو تحقیق ہے اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، معتمدین کا ہے، اور جن علماء کو تحقیق نہیں ہے یا ان کے معتقدین ہیں، وہ احتیاط کریں۔ شرک کا ہے، بدعت کا ہے، صحیح کا۔ اس عاجز کے نزدیک تو ان کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہے، ان کی ابتداء میں نماز باطل ہے، اور جو نمازیں پڑھی گئی ہے واجب الادا ہے۔ یہی عقیدت کیا کرے؟ نظریہ تو ایک ہی ہوگا، دو تو نہیں ہوگا۔ جب وقت آئے گا میں دلائل لکھواؤں گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔